السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیح ستہ کو ملا کر کل 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیعت سید الشہداء سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احکام شریعت سمجھنے میں آسانی ہو اور احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد معلوم ہو اور تمام امت مسلمہ آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب معیشت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 4155۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن زائدة عن الأعمش عن شقيق عن ابي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فينطلق أحدنا يتحامل حتى يجيء بالمد وإن لأحدهم اليوم 100,000 قال شقيق كأنه يعرض بنفسه۔ زہد کا بیان چل رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کیسی تھی اور وہ کس طرح فقر و فاقے کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے دولت آئی، مال آیا، تو وہ لوگ پھر کس طرح اللہ کے دین کی مدد اپنے مال کے ذریعے کیا کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو صدقے کا حکم فرماتے تو ہم میں سے کوئی جاتا اور مزدوری کرتا یہاں تک کہ ایک مد لاتا، اس کو صدقہ کرتا، اور آج کے دن اس شخص کے پاس 1,00,000 روپے موجود ہیں۔ شقیق نے کہا، جو ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں، جیسے ابو مسعود اپنی طرف اشارہ کرتے تھے، یعنی میں بھی ایسا ہی کرتا تھا اور آج جب کہ میرے پاس 1,00,000 روپے موجود ہیں۔ یعنی یہ صحابی ابو مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم فرماتے، صدقہ خیرات کرنے کا حکم فرماتے، تو صحابہ جو خود محتاج اور تنگ دست ہوتے، وہ لوگ خیر خیرات سے پیچھے نہیں ہٹتے، محنت مزدوری کرتے، بازار جاتے، وہاں پر محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہوتا وہ رقم لاتے اور اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا، اب یہی صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس 1,00,000 درہم 1,00,000 روپے موجود ہیں، اور ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ خیر خیرات کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے تک نہ ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کا حکم دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے، تو ہم محتاج اور فقیر ہونے کی وجہ سے پیچھے نہیں رہتے تھے، بلکہ محنت مزدوری کر کے لا کر ہم خیرات کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ حالانکہ جو محتاج تنگ دست فقیر ہو وہ خود لینے کا ضرورت مند ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، دینے کا نہیں، لیکن صحابہ ایسے غیرت مند تھے کہ خیر خیرات کا حکم ہوتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لانے کے لیے پیش رہتے، سبقت لے جاتے اور حتی الامکان کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 4156۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا وکیع عن ابی نعامۃ سمعہ من خالد بن عمیر قال خطبنا عتبۃ بن غزوان علی المنبر فقال لقد رأيتني سابع 7 مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا طعام نأكله الا ورق الشجر حتى قرحت اشداقنا۔ خالد بن عمیر سے روایت ہے، عتبہ بن غزوان نے ہم کو منبر پر خطبے میں سنایا، ایک تقریر کی منبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے تو اس تقریر میں کہا کہ میں 7واں آدمی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی 6 آدمی
اور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان میں 7واں میں تھا، اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف درخت کے پتے موجود تھے۔ ہم درخت کے پتے کھاتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے مسوڑے زخمی ہو گئے پتے کھانے کی وجہ سے۔ پتوں کی گرمی یا پتوں کی سختی کی وجہ سے ایک ایسا بھی زمانہ گزرا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ہم درخت کے پتے کھا کر گزارا کیے اور ان پتوں کے کھانے کی وجہ سے ہمارے مسوڑے زخمی ہو گئے، کیونکہ وہ حسب عادت غذا نہیں ہے۔ عام طور پر اناج ہے، گیہوں، چاول وغیرہ، اس سے ہٹ کر درخت کے پتے کھا کر بھی صحابہ کرام نے گزارا کیا۔ اللہ کی راہ میں انہوں نے یہ مشقت اٹھائی، اور پھر بعد میں اللہ کے فضل و کرم سے فتوحات ہوئی اور صحابہ کرام کے پاس بھی کافی دولت آئی، لیکن انہوں نے کبھی بھی دولت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی بتائی جا رہی ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جس میں کھانے کے لیے درخت کے پتوں کے سوا کوئی چیز میسر نہ تھی۔ حدیث نمبر 4157، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا غندر عن شعبۃ عن عباس الجریری قال سمعت ابا عثمان يحدث عن ابی ہریرہ انہم اصابهم جوع وهم 7 قال فاعطاني النبي صلی اللہ علیہ وسلم 7 تمرات لكل انسان تمرۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں کو بھوک لگی اس حال میں کہ وہ 7 افراد تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 کھجوریں عنایت فرمائی، ہر آدمی کو 1 کھجور دی گئی، ہر آدمی کو 1 کھجور پہنچی۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ سب بھوکے تھے، 7 افراد تھے، 7 افراد پر مشتمل ایک جماعت تھی، سب کے سب بھوکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 کھجوریں عنایت فرمائی تو ایک ایک کے حصے میں 1 کھجور آئی، اور صحابہ نے 1 کھجور کھا کر انہوں نے اس وقت اپنی بھوک مٹائی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھوک اور پیاس کی پرواہ کیے بغیر دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ خود حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات بھی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہوئے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ بیان کروں گا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا تھا۔ آپ ہمہ وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چبوترے پر رہا کرتے تھے، صبح و شام، دن رات، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور آپ کے ارشادات عالیہ سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی بھوک لگتی اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں بھوک کی وجہ سے گر جاتا زمین پر چکر آ کر، تو لوگ سمجھتے کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، یہ سمجھ کر آ کر میری گردن پر اپنا پیر رکھ دیتے تھے۔ وہ اس زمانے میں بیماری کو دور کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی اور تکلیف، کوئی اور مرض، کوئی اور بیماری نہیں ہوتی تھی، بس بھوک کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ اور بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے ان سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی، ایک آیت کا مطلب پوچھا، حالانکہ آپ کو اس کا مطلب معلوم تھا، لیکن آپ کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی نقاہت، آپ کے ضعف، کمزوری اور آواز کی پستی کو دیکھ کر اندازہ کر لیں کہ آپ بھوکے ہیں اور آپ کو ساتھ لے جا کر کھانا کھلائیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی، آپ جلدی میں تھے، باہر نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ سے ایک آیت کا مطلب پوچھا، آپ نے مطلب بیان کیا اور آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی باہر جب نکلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی ایک آیت کا مفہوم پوچھا تو آپ نے آیت کا مفہوم بیان کیا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ جیسے ہی باہر تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر مسکرا دیے اور اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیے۔ اب آپ اپنے گھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے
اور ازواج مطہرہ سے پوچھا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ تو ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ کچھ نہیں ہے، بس ایک جگہ سے تھوڑا سا دودھ تحفتاً آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دودھ طلب فرمایا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ جا کر اصحاب صفہ کو، اپنے ساتھیوں کو بلا لاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں دودھ ہے اور وہ بھی 70 افراد کو بلایا جا رہا ہے، اور حکم ماننا لازم ہے، واجب ہے۔ بہرحال آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام، اصحاب صفہ میں رہنے بسنے والے صحابہ کرام کو آپ نے بلا کر لایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پیالہ دیا اور فرمایا کہ سب صحابہ کو تقسیم کرو، پلاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ ایک ایک صحابی کے پاس لے جاتے، سب شکم سیر ہو کر دودھ پیے۔ آخر میں جب وہ پیالہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت ابو ہریرہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اب پیو۔ 70 صحابہ کے پینے کے باوجود پیالے میں جو دودھ تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی وجہ سے برکت ہوئی۔ 70 صحابہ کرام نے وہ دودھ نوش فرمایا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی نوش فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ پھر اور پیو۔ بہرحال 2-3 مرتبہ پینے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اب میرا پیٹ بھر گیا ہے اور مزید گنجائش نہیں ہے۔ پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ دودھ نوش فرمایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی جو تنگی میں اور محتاجی میں گزری تھی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک خاتون کا، ایک عورت کا میں غلام تھا، اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑتی تھی، گھوڑے پر سوار ہو کر جاتی تو مجھے اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا، گھوڑے کی لگام لے کر چلنا پڑتا تھا۔ لیکن آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ میرے پاس ناک صاف کرنے کے لیے ریشمی رومال ہے، ریشم کی دستی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ابتدائی زندگی مصیبت کی گزری، بعد میں پھر فتوحات ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کی زندگی میں بھی برکتیں نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو واقعہ ہے کہ صرف وہ جو روایت میں آیا ہے، اور آپ ترمذی شریف میں بھی ماشاءاللہ اس پر کافی تفصیلی آپ نے روشنی ڈالی تھی کہ یہ دودھ صرف ایک آدمی جو ہے پی سکتا تھا، دودھ تھا، لیکن یہ حضور سرور کونین علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ صرف دودھ بمشکل ایک آدمی پی سکتا تھا، لیکن وہی دودھ 70 صحابہ، یعنی ایک کم 70 صحابہ نے اس دودھ کو نوش فرمایا، سب سکم شیر ہو کر پیٹ بھر دودھ پیے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیٹ بھر کے دودھ پیے، پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں اس کے بعد آپ جو ہے نوش فرمائے۔ یہ بھی آپ اس کی تفصیل وضاحت فرمائے تھے، اور یہ حضور کا معجزہ ہے، اور یہ حضور کا تصرف ہے، معجزہ ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ پھر اس میں کیا یہ ایک نقطہ بھی اس میں مفتی صاحب جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کیا اس حدیث مبارک کی روشنی میں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے تمام صحابہ پینے کے بعد، حضرت ابو ہریرہ دودھ نوش فرمانے کے بعد، پینے کے بعد آخر میں حضور پی رہے، تو حضور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائے، تو گویا لاسٹ میں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے، عیب نہیں ہے، اور اسلام میں جھوٹا یعنی جھوٹا پینے کا مطلب یہ جھوٹا جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے جھوٹی چیز کا اسلام۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میزبان ہیں، اور حدیث شریف میں وارد ہے ساقی القوم آخرہم شربن، کہ جو پانی پلانے والے ہیں، چائے پلانے والے ہیں، جو بھی بہرحال کھانا کھلانے والے، پانی پلانے والے، ان کو آخر میں پینا چاہیے، یہ آداب میں سے ہے۔ میزبان چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہاں پر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں نوش فرمایا۔ اور مومن کا بچا ہوا پینے میں، کھانے میں شفا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کراہیت محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مومن کا بچا ہوا پانی اصل میں وہ چھوٹا ہوا ہے، جس کو عرف عام میں چھوٹا بنا دیا گیا۔ چھوٹا ہوا یعنی کھانے کے بعد جو چھوڑ دیا گیا، پینے کے بعد جو چھوڑ دیا گیا، اس کو چھوٹا ہوا کہتے ہیں۔ اس کے کھانے میں، پینے میں شفا ہے، اس میں کوئی کراہیت محسوس نہیں کرنا چاہیے۔
حدیث نمبر 4158 حدثنا محمد بن یحیی بن ابی عمر العدنی حدثنا سفیان بن عیینہ عن محمد بن عمرو عن یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبیر بن العوام عن ابیہ قال لما نزلت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم قال الزبیر وأی نعیم نسأل عنہ وإنما هو الأسودان التمر والماء قال اما انہ سیکون۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور بضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کون سی نعمت ہمارے پاس ہے جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ ہمارے پاس تو صرف 2 چیزیں ہیں، کھجور اور پانی۔ یہی تو عرب کی اکثر غذا ہے کہ عرب کھجور کھاتے اور پانی پی کر گزارا کرتے تھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سابق میں گزرا کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ پھر کیا کھا کر گزارا کرتے تھے؟ تو کہا گیا کہ کھجور اور پانی کے ذریعے گزارا کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ ہمارے پاس تو صرف بس کھجور اور پانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمت کا زمانہ قریب ہے، اب تو فی الوقت کوئی نعمتیں وغیرہ نہیں ہیں، کھجور کھا کر گزارا کر رہے ہو، پانی پی رہے ہو، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو پر فتوحات ہوں گی، مسلمانوں کو ہر جگہ فتح نصیب ہوگی، مال غنیمت ہاتھ آئے گا اور مسلمان پہلے سے زیادہ خوشحال ہو جائیں گے اور ناز و نعمت میں رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی فتوحات ہوئیں اور بہت سارا مال آیا، صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کیا گیا اور مسلمان بہت خوشحال زندگی گزارے۔ صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور قیصر و کسریٰ جو ناقابل شکست، جن کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی تھی، ایسی سلطنتوں کا بھی ان صحابہ کرام نے تختہ الٹ دیا اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر جو نعمتیں نازل فرماتا ہے، جن خوبیوں سے نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے، اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر لکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے تو اس کو لکھنا چاہیے، باطل فرقوں کا رد کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال خرچ کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو جو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، بندے کو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث نمبر 4159 حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروۃ عن وہب بن کیسان عن جابر بن عبداللہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن 300 نحمل ازوادنا على رقابنا ففنی ازوادنا حتى كان يكون للرجل منا تمرة فقيل يا ابا عبد الله وأين تقع التمرة من الرجل فقال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها وأتينا البحر فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے روانہ فرمایا، اس حال میں کہ ہم 300 افراد تھے اور ہمارا توشہ ہماری گردنوں پر تھا، یعنی کوئی قابل لحاظ توشہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، اس قدر کم توشہ تھا کہ ہر ایک شخص کا توشہ اس کے کندھے پر، اس کی گردن پر، یعنی اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ خیر ہمارا توشہ ختم ہو گیا، جتنا بھی توشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ہر شخص کو ہم میں سے ہر روز ایک کھجور ملتی۔ ایک ایسا وقت آ گیا جب جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مختصر سا ساز و سامان تھا، توشہ تھا، کھانے پینے کے لیے بہت کم مقدار میں توشہ تھا ہمارے پاس، وہ ہماری گردنوں پر رکھ کر ہم نکلے، کندھوں پر رکھ لے کر، لیکن وہ توشہ بھی ختم ہو گیا اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ ہر شخص کو روزانہ ایک کھجور ملا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا اے ابو عبداللہ،
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، بھلا ایک کھجور سے آدمی کو کیا ملے گا، ایک کھجور کھانے سے کیا پیٹ بھرے گا، اس کی کیا حیثیت رہے گی ایک کھجور کی، جبکہ جہاد میں ہے، سفر میں ہے، دشمنان اسلام سے مقابلہ ہے، ایسے موقع پر ایک کھجور کھانے سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جب وہ بھی نہ رہی تو اس وقت ہم کو اس کی قدر معلوم ہوئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جو مختصر سا توشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد روزانہ ایک جو کھجور مل رہی تھی کھانے کے لیے تو وہ بھی موقع نہ رہا کہ آگے چل کر ایک کھجور بھی ہمارے پاس کھانے کے لیے نہ رہا، تو اس وقت ہم کو قدر معلوم ہوئی۔ جب ایک کھجور مل رہا تھا تو یہ خیال آ رہا تھا کہ ایک کھجور کھانے سے کیا ہوگا، ہمارے اندر طاقت کیسے رہے گی، ہم دشمنان اسلام کا کیسے مقابلہ کریں گے، لیکن آگے چل کر وہ ایک کھجور کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، یعنی کھانے کے لیے کچھ نہ رہا، تو اس وقت ہم کو ایک کھجور کی قدر، اس کی اہمیت معلوم ہوئی۔ بہرحال اس دوران آخر ہم سمندر کے کنارے آئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑی مچھلی ہے جس کو سمندر نے باہر پھینک دیا ہے، بس ہم اس مچھلی سے 18 دن تک کھاتے رہے اور موٹے تازے ہو گئے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ وہ کل 300 صحابہ کرام تھے جن کے پاس مختصر توشہ تھا۔ دوران سفر وہ توشہ بھی ختم ہو گیا اور نوبت یہ آ گئی کہ ایک ایک صحابی کو روزانہ ایک ایک کھجور ملا کرتا تھا۔ تو پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا، تو کہا گیا کہ جب وہ ایک کھجور بھی نہیں رہا اس وقت ہم کو اس کی اہمیت اور قدر معلوم ہوئی کہ روزانہ کم سے کم ایک کھجور تو کھانے کے لیے مل رہا تھا، اب وہ بھی نہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر فضل فرمایا۔ وہ لوگ جب سمندر کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑی مچھلی ہے جو سمندر کے باہر آ کر گری ہوئی تھی۔ صحابہ کرام وہ مچھلی کھائے، اتنی بڑی مچھلی تھی، اتنی موٹی تازی مچھلی تھی کہ اس مچھلی سے 18 دن تک 300 صحابہ کرام کھاتے رہے اور وہ مچھلی ختم نہیں ہوئی۔ اور دیگر روایتوں میں آیا ہے کہ اس مچھلی کو کھانے کے بعد اس مچھلی کے کانٹوں کو جب رکھا گیا تو اس کی ایک کمان بن گئی جس کے نیچے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اونٹ پر بیٹھ کر گزر گئے۔ یعنی وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی پیٹھ کی دونوں ہڈیوں میں سے اونٹ نکل جاتا تھا۔ جب مدینے کو لوٹ کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ اور اس مچھلی کا انہوں نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل فرمایا اور سمندر سے ایک چیز کھانے کے لیے تم کو عطا کی، وہ اللہ کا عطیہ ہے، تحفہ ہے جو اس نے تم کو عطا کیا تھا۔ بہرحال یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی تھی کہ انہوں نے تنگی کے زمانے میں، مصیبت کے زمانے میں، فقر و فاقے کے زمانے میں انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، زبان پر شکایت کے کلمات بھی نہیں لائے، بلکہ صبر و تحمل کا انہوں نے مظاہرہ کیا، صبر کیا اور جو کچھ بھی ملا اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما دیا، نواز دیا۔ چنانچہ جو صحابہ ابتدا میں مصیبت کی زندگی، فقر و فاقے کی زندگی گزارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا فضل فرمایا کہ انہیں اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیا اور دنیا کی ہر دولت، ہر نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ حدیث نمبر 4160، بابٌ فی البناء والخراب، عمارت بنانا، غیر ضروری بلڈنگ وغیرہ تعمیر کرنا کیسا ہے؟ حدثنا ابو قریب حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صفر عن عبداللہ بن عمر قال مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا فقلت خص لنا وها نحن نصلحه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارى الامر الا اعجل من ذلك۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اس حال میں کہ ہم اپنے ایک جھونپڑے کی مرمت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا ہمارا مکان پرانا ہو گیا ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے، ہم اس کو درست کر رہے ہیں، اس کی مرمت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تو دیکھتا ہوں کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ جلدی ہے، یعنی موت اس سے کہیں زیادہ جلدی آنے والی ہے، پھر ایسا مکان بنانا کیا ضروری ہے جس میں زیادہ تکلف ہو؟ ضرورت کے مطابق گھاس پھوس کا مکان کافی ہے،
حدیث میں خس کا لفظ ہے جو لکڑی سے بنتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چھوٹے مکان پر آپ نے نکیر فرمائی اور ڈرایا کہ موت اس سے جلدی آنے والی ہے، اس سے زیادہ قریب ہے، تو بڑی بڑی عمارتیں بنانا کیسا ہوگا؟ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے اور بقدر ضرورت سامان پر قناعت کرے۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت مکان بھی ہے، سر چھپانے کے لیے، گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے مکان چاہیے، ٹھکانہ چاہیے، رہنے کے لیے گھر چاہیے، لیکن گھر بھی زیبائش، آرائش اور بہترین ڈیکوریشن کا ضروری نہیں ہے۔ بس بنیادی ضرورت انسان کی سر چھپانا ہے، بارش سے بچنا ہے، سردی اور گرمی سے بچنا ہے، اس کے لیے بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہو اتنا مکان بنائے اور زیادہ مکان میں مال و دولت خرچ نہ کرے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور ایک دن اس دنیا کو رخصت کرنا ہے، اس سے رخصت ہو جانا ہے، چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی گھر بھی بنائے تو اس کو اجازت ہے گھر بنانے کی، لیکن اس میں اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہو اتنا ہی گھر بنائے اور زیادہ پیسہ مٹی میں ضائع نہ کرے گھر بنانے میں۔ اس کی اس حدیث شریف میں تاکید کی جا رہی ہے۔ جبکہ دور حاضر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ گھر تو بنایا جائے، لیکن ایسا گھر بنایا جائے صرف دیواریں ہوں، استرگاری وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے ضرورت کی حد تک۔ لیکن حد یہ ہو گئی ہے کہ آج موجودہ جو مسلم معاشرہ ہے، گھر بنانے میں، بلڈنگ بنانے میں اتنا زیادہ پیسہ اس میں لگا رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، بلکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو فرش ہے، یعنی جو سیلو وغیرہ کے جو پتھر آتے ہیں اور پھر اس میں مختلف قسم کے پتھر آتے ہیں، تو اس میں آج کل بھاری مہنگے سے مہنگا جو ہے فرش گھروں میں کروایا جا رہا ہے، جبکہ پر اسکوائر فٹ 350 روپے سے لے کر پر اسکوائر فٹ 1500 روپے تک ہے۔ یہ 2016 جنوری کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ 1600 350 یعنی 25 روپے سے 35 روپے سے لے کر 1500 روپے تک اسکوائر فٹ کا جو ہے پتھر جو ہے اویلیبل ہے، اور آج کل لوگ جو ہے 350 1000 700 اس قسم کے جو ہے پتھرے وغیرہ جو ہے اپنے گھروں میں لگوا رہے ہیں اور فرش کروا رہے ہیں۔ اور جو ہے جو گھروں میں جو ڈیکوریشن وغیرہ جو کروایا جاتا ہے، کچھ آج کل کچھ بول رہے ہیں اس کو جیسا کہ 5 اسٹار ہوٹل وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، تو اسی نوعیت کا اسی قسم کا جو ہے گھروں میں تعمیر کروائی جا رہی ہے۔ جبکہ آپ جو فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، لہٰذا سیدھا سادہ گھر جو ہے بنانے کا حکم ہے۔ گھر بنانے میں حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہیے۔ بالکل غیر ضروری ڈیکوریشن جو ہے کروایا جا رہا ہے، اور ایک دوسرے کے گھروں پر فخر کیا جا رہا ہے کہ میرا گھر تمہارے سے اچھا ہے، میرا گھر تمہارے سے اچھا ہے۔ اور یہاں تک بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اولڈ سٹی میں، خیر نیو سٹی میں تو لوگ بناتے ہی ہیں ویسے گھر، اولڈ سٹی میں بعض ہمارے مسلمان بھائی حضرات ایسے بھی ہیں کہ اللہ انہیں توفیق دے کہ حالانکہ 10 لاکھ میں بھی مکان بن سکتا ہے، لیکن 10 لاکھ کی جگہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپے جو ہے اس میں لگوا کر گھر جو ہے بنایا جا رہا ہے، یعنی مہنگے سے مہنگا گھر بنایا جا رہا ہے، جو کہ نیو سٹی میں عام طور پر ایسے گھر ہوتے ہیں، ویسے گھر آج کل اولڈ سٹی میں بھی جو ہے لوگ بنا رہے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے، اس سے باز آ جائے۔ بہرحال غیر ضروری پیسہ اگر خرچ کریں گے، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، مال و دولت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ لہٰذا ایسی جگہ خرچ کرنا چاہیے جہاں خرچ کرنے پر انسان کو اجر و ثواب ملے۔ گھر بھی ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن غیر ضروری اس میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ بس سر چھپانے کے لیے، بارش اور سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت ہے، وہ ٹھکانہ حسب ضرورت کافی ہے۔ حدیث نمبر 4161، حدثنا عباس بن عثمان الدمشقی حدثنا الولید بن مسلم حدثنا عیسی بن عبد العال بن ابی فروۃ حدثنا اسحاق بن ابی طلحہ عن انس قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبۃ علی باب رجل من الانصار فقال ما هذه قالوا قبۃ بناها فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة فبلغ الانصاری ذلك فوضعها فمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد فلم يرها
فسأل عنها فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنك فقال يرحمه الله. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے دروازے کے پاس، ایک قبے کے پاس سے گزرے، یعنی ایک گول مکان کے دروازے پر سے گزرے جو ایک انصاری کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا گول بنگلہ ہے جس کو فلاں شخص نے بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال ایسی چیزوں میں خرچ ہو وہ قیامت کے دن اس کے مالک پر وبال ہوگا. یہ خبر اس انصاری صحابی کو پہنچی جن کا یہ مکان تھا، انہوں نے فوراً اس کو گرا دیا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت تھی. جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ جو مال بھی اس طرح خرچ کیا جائے گا غیر ضروری تعمیرات میں، بلڈنگز اور فخر و مباحات کے لیے، وہ قیامت کے دن مالک پر، مال و دولت والے پر وبال ہوگا، الٹا اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً مکان گرا دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ کو وہ گول بنگلہ نہیں دکھائی دیا، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کی خبر جب مالک مکان کو پہنچی تو انہوں نے فوراً اس گھر کو گرا دیا، ڈھا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان پر رحم کرے. 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے حق میں دعا فرمائی. سبحان اللہ، آمین. بہرحال بتلانا مقصد یہ ہے کہ غیر ضروری پیسہ خرچ کرنا تعمیرات میں جو کہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس لیے تعمیرات میں غیر ضروری چیزوں میں پیسہ خرچ کر کے انسان کو اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دینا چاہیے. قیامت کے دن ایک ایک پائی کا، ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا. اسی لیے سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے، ایسی چیزوں میں خرچ کرنا چاہیے جہاں پر وہ کام آ سکے. مکانات بنانا، غیر ضروری تعمیرات کرنا منع ہے. البتہ اگر کوئی اللہ کی خوشنودی کی خاطر کہیں مسجد کی ضرورت ہے، مسجد تعمیر کر دے، کہیں سرائے خانے کی ضرورت ہے مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے، یا مدرسے کے لیے عمارت کی ضرورت ہے، دین کے کام کاج کے لیے اگر کسی عمارت کی ضرورت ہے تو وہاں خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ خرچ اس کے لیے قیامت کے دن اجر و ثواب کا باعث ہوگا. وہ اس کے لیے قیامت کے دن کام آئے گا، وہاں پوچھ نہیں ہوگی. اس میں بھی ضرورت کا خیال رکھے کہ لوگوں کے درمیان اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے یا اپنا مقام و مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صاحب دولت ظاہر کرنے کے لیے بہترین شاندار عمارتیں نہ بنائے، بلکہ حسب ضرورت جس سے ضرورت پوری ہو سکتی ہو، کام نکل جا سکتا ہو، ایسی تعمیر کرائے تو اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے. حدیث نمبر 4162. حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا بن نعیم حدثنا اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص عن ابیہ سعید عن ابن عمر قال لقد رأیتنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیت بیتا یکننی من المطر ویکننی من الشمس ما اعاننی علیہ خلق اللہ تعالی. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو دیکھا جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا، میں نے ایک کوٹھری بنا لی تھی جو بارش اور دھوپ سے مجھ کو بچاتی، اور اس کے بنانے میں اللہ کی مخلوق نے میری مدد نہیں کی تھی، یعنی معمار اور مزدور وغیرہ نہیں آئے تھے. میں نے خود اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا مکان تعمیر کر لیا تھا جس سے میں بارش سے بچا کرتا تھا، جس میں رہ کر، اور سورج کی گرمی تپش حرارت سے میں اپنی حفاظت کرتا تھا. بہرحال بحسب ضرورت، حسب ضرورت، بقدر ضرورت مکان بنانے میں، سر چھپانے کے لیے مکان بنانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے. البتہ غیر ضروری تعمیرات، رہنے کے لیے ایک مکان کافی ہے لیکن 4 مکان بنائے جا رہے ہیں، یہ توکل کے اور تقوی و پرہیزگاری کے خلاف ہیں. حدیث نمبر 4163. حدثنا اسماعیل بن موسیٰ حدثنا شریک عن ابی اسحاق عن حارثة بن مضرب قال
اتینا خبابا نعودہ فقال لقد طال السقم ولولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تتمنوا الموت لتمنیتہ وقال ان العبد لیؤجر فی نفقتہ کلہا الا فی التراب او قال فی البناء۔ حارثہ بن مضرب سے روایت، انہوں نے فرمایا ہم خباب رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے فرمایا البتہ تحقیق کہ میری بیماری طویل ہو گئی، دراز ہو گئی، ایک عرصے سے آپ بیمار تھے، آپ نے فرمایا کہ مرض کا سلسلہ طویل ہو گیا، اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو تو ضرور میں موت کی تمنا کرتا۔ یعنی بیماری سے آپ اکتا گئے تھے، بیزار ہو گئے تھے، آپ فرماتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا آرزو کرنے سے، مصیبت آنے پر موت کی تمنا کرنے سے آپ نے منع فرمایا، اگر آپ منع نہ فرماتے تو اس بیماری کی وجہ سے میں تو بیزار ہو گیا تھا، ضرور میں موت کی تمنا کرتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا پاس و لحاظ اتنا تھا کہ مصیبت برداشت کرتے، مرض میں رہنے کے باوجود آپ نے موت کی تمنا نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یقیناً بندے کو اس کے تمام خرچے کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے مگر وہ خرچ جو مٹی میں لگایا جاتا ہے، یعنی بندہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دین کے کاموں کے لیے خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ اہل و عیال پر جو خرچ کرتا ہے وہ نفقہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل دینار تنفقہ، غالباً کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، سب سے بہترین صدقہ، افضل صدقۃ، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ تو جو کچھ بھی بندہ خرچ کرتا ہے اس کا اللہ کے پاس اجر و ثواب ملتا ہے، البتہ جو بندہ غیر ضروری مکانات کی تعمیر میں پیسہ خرچ کرتا ہے، غیر ضروری عمارتیں تعمیر کرتا ہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بے ضرورت مراد ہے یہاں پر بلا ضرورت، رہنے کے لیے ضرورت ایک مکان سے پوری ہو جاتی ہے، لہٰذا ایک مکان بنانا چاہیے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک حدیث شریف میں گزرا کہ مال اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس مال ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جائے تو اس کے لیے مال فضیلت کا باعث ہے، اچھی چیز ہے، لیکن جو مال جمع کر کے رکھ لے اور بخالت کرے ایسے شخص کے لیے مال و دولت بہتر نہیں ہے۔ البتہ جو سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، ایسے شخص کے لیے مال بہتر ہے، جبکہ وہ مال کا صحیح استعمال کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو پیسہ غیر ضروری عمارت میں خرچ ہوتا ہے اس کا ثواب نہیں ملتا، البتہ اگر ضرورتاً بنائے، جیسے آج کل دیہات وغیرہ میں بعض گاؤں ایسے بھی ہیں جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں ہے، اگر ایسے مقامات پر مسجد بنائے یا کوئی مدرسہ تعمیر کرے یا کوئی سرائے خانہ بنائے یا کوئی یتیم خانہ تعمیر کرے تو اس کا ضرور اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 4164، باب التوکل والیقین، توکل اور یقین کا بیان، اللہ پر بھروسہ کرنے کا بیان۔ حدثنا حرملہ بن یحییٰ حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی ابن لہیعۃ عن ابن حبیرۃ عن ابی تمیم الجیشانی قال سمعت عمر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو ضرور وہ تم کو روزی دے گا جیسا کہ وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں۔ یعنی اگر بندہ اللہ پر ایسا توکل کرے، ایسا یقین کرے، بھروسہ کرے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ ضرور اس کو روزی عطا کرے گا، جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، اور نکل کر جب باہر جاتے ہیں وہ لوگ تو دانہ وغیرہ کھا کر شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ توکل کا مطلب تدبیر اختیار کرنا برا ہے یہ نہیں ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تدبیر کرے، محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، کوشش کرے، کسب کرے اور مال و دولت کمانے کی فکر کرے، اس کے بعد بھی اگر ناکام ہو جائے
تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تدبیر کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے تدبیر کر لی ہے اب یقیناً مجھے روزی مل کر ہی رہے گی، بلکہ تدبیر کرنا بندے کا کام ہے اور اس میں کامیابی عطا کرنا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ حرکت بھی کرے، تدبیر بھی کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، ہاتھ پیر نہ ہلائے اور روزی کی توقع رکھے، یہ توکل کا مفہوم نہیں ہے، کیونکہ پرندوں کا باہر نکلنا خود یہ بتلاتا ہے کہ پرندے بھی تدبیر کرتے ہیں، لہٰذا بندوں کو بھی اپنی روزی کی فکر کرنی چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، ہاتھ پیر مارنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4165، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن سلام بن شرحبیل ابی شرحبیل عن حبۃ و سوائن ابن خالد قال دخلنا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يعالج شيئا فأعناه عليه فقال لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل۔ حبہ اور سوا یہ دو صحابہ ہیں، دونوں سے روایت ہے، دونوں خالد کے بیٹے تھے کہ انہوں نے فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ آپ کچھ کام کر رہے تھے، کسی کام میں مصروف تھے، ہم نے اس کام میں آپ کی مدد کی، آپ کا ہاتھ بٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں روزی کی فکر نہ کرو، روزی سے مایوس نہ ہو جب تک تمہارے سر ہلتے رہیں، جب تک تم زندہ ہو تمہاری روزی متعین ہے، مقرر ہے، یقینی ہے، یعنی جب تک زندہ رہو، کیونکہ جو روزی کی ذمہ داری اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک بندی کی روزی کا ذمہ لیا ہے، جب تک بندہ زندہ رہے گا اس کو روزی پہنچے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں جب تک زندہ رہو اس وقت تک روزی سے، رزق سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ ماں بچے کو لال جنتی ہے، اس کے سر پر کھال نہیں ہوتی، سر پر بال نہیں ہوتے بچے کے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے۔ جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جنین جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتے کو حکم دیتا ہے تو وہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے کہ وہ بندہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت، اس کی روزی کتنی ہے، اس کی موت کب آئے گی، بہرحال یہ مختلف چیزیں اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھ دی جاتی ہے۔ لہٰذا روزی کے لیے فکر کرنا، بھاگ دوڑ کرنا یہ منع نہیں ہے، مراد نہیں ہے سے، بلکہ مراد یہ ہے کہ بندہ جب تک زندہ ہے اللہ اس کی روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے، بندے کا کام بھاگ دوڑ کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، لیکن اپنی کوشش کو، اپنی ملازمت کو، اپنے کاروبار کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ حقیقی رازق روزی دینے والا اللہ ہے، بندے کا کام کوشش کرنا ہے اور اس کوشش میں کامیابی عطا کرنا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ جو بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حلال ذریعے کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 4166، حدثنا اسحاق بن منصور انبأنا ابو شعیب صالح بن زریق العطار حدثنا سعید بن عبد الرحمن الجمحی عن موسى بن علی بن رباح عن ابیہ عن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من قلب ابن آدم بكل واد شعبة فمن اتبع قلبه الشعاب كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه ومن توکل علی اللہ کفاہ التشعب۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے دل میں بہت سی راہیں ہیں، یعنی اس میں بہت سی خواہشیں ہیں، مال کی محبت، اولاد کی محبت، مکان کی محبت اور باغ کی محبت، عمدہ غذا کی، عمدہ لباس کی محبت، عہدے کی محبت، پوسٹ اور جاہ کی محبت، یعنی انسان کے دل میں یہ مختلف راستے ہیں۔ انسان کے دل میں اولاد کی بھی محبت ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اولاد ہو، مال و دولت ہو، مکانات ہو، باغات ہو اور پوسٹ ملے، عہدہ ملے، لوگوں کے درمیان اس کی عزت بھی ہو۔ پھر جو شخص اپنے دل کو سب راہوں میں لگا دے، یہ سب راستے ہیں انسان کے، اور انسان کے دل میں یہ تمام خواہشات ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کے پیچھے چلے،
اپنے دل کو سب خواہشات کے پیچھے لگا دے تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کو کسی بھی راستے میں ہلاک کر دے، کسی بھی چیز کی محبت میں وہ ہلاک ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو اپنا دل خواہشات کے پیچھے لگا دے۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے، توکل کرے تو سب راہوں کی فکر اس کے دل سے جاتی رہے گی۔ یعنی انسان کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں کی محبت ہوتی ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، رہنے کے لیے بہترین مکان ہو، کھانے پینے کے لیے بہترین غذائیں میسر ہو۔ اگر یہ سب خواہشات انسان اپنے دل میں بسائے اور ان کی فکر میں لگا رہے، اسی کوشش میں رہے، صرف دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرے اور اس کے نتیجے میں ہلاک ہو جائے، مر جائے، تو ایسے شخص کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے شخص کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضرورت ہے پیسوں کی، مال و دولت کی، اتنی ہی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل سے فکروں کو دور کر دیتا ہے اور اس کی زندگی خوشحال گزرتی ہے، کیونکہ اس کا توکل، اس کا دار و مدار، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، جیسا کہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے، اللہ اس کے کام بنا دے گا۔ حدیث نمبر 4167، حدثنا محمد بن طریف حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یموتن احدکم منکم الا وهو يحسن الظن باللہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی انتقال نہ کرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو۔ یعنی مغفرت اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا خیال کر کے موت کے وقت نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا امیدوار رہے اور اس کی رحمت کو وسیع سمجھتا رہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بندہ گناہگار ہوتا ہے، حسن ظن اچھا گمان کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اس کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے۔ وہ اگر فضل فرما دے تو بندے کا بیڑا پار ہے۔ اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، موت کے وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں گناہگار ہوں، میرا کیا ہوگا، میری مغفرت ہوگی یا نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ جواد ہے، کریم ہے، بے پناہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے جبکہ بندہ صدق دل سے توبہ کر لے۔ شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو جس کے چاہتا ہے بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دیتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بغیر توبہ کے بھی اگر کسی کے گناہ معاف کرنا چاہے تو یہ اس کا اختیار ہے۔ بہرحال بندے کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان، اچھا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اگر وہ چاہے تو میرے تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ اس کو دنیا سے رخصت ہونا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، جیسا کہ دیگر احادیث شریفہ میں وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے پاس اس کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی وہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں تو میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور اس پر رحم فرماتا ہوں۔ بہرحال اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے اور گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ حدیث نمبر 4168، حدثنا محمد بن الصباح انبأنا سفیان بن عینۃ عن ابن عجلان عن الاعرج عن ابی ہریرہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک ولا تعجز فإن غلبك امر فقل قدر الله وما شاء فعل وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل الشیطان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاقتور مومن
جو زیادہ عبادت کر سکے اور طاقت کے ساتھ جہاد کر سکے، دشمنان اسلام سے لڑ سکے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے ناتواں کمزور مسلمان کے مقابلے میں۔ اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ مومن ہونے کی حیثیت سے چاہے وہ دبلا پتلا ہو یا موٹا تازہ ہو، طاقتور ہو، ہر دونوں بہتر ہے، چونکہ دونوں کے اندر صفت ایمان ہے۔ البتہ جو طاقتور ہے وہ پوری تندہی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اس کو ضعف، کمزوری اور سستی محسوس نہیں ہوگی دوران عبادت، اور دشمنان اسلام سے جہاد کرنے میں بھی وہ کام آئے گا۔ لیکن چاہے دبلا پتلا مومن ہو یا موٹا تازہ طاقتور ہو یا کمزور، دونوں میں بھلائی ہے۔ احرص علی ما ینفعک، تم کو فائدہ پہنچانے والی چیز کی حرص کرو، خواہش کرو، اور بے بس نہ ہو جاؤ، یعنی کوشش کرنا مت چھوڑو۔ واہ کیا بات ہے۔ اس کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود اگر کوئی کام نہ بنے تمہارا، کوئی دوسری چیز تم پر غالب آ جائے، تم مغلوب ہو جاؤ، تو کہو کہ اللہ کی تقدیر ہے اور جو اس نے چاہا وہی کیا، اور تم اگر مگر کہنے سے بچو، کیونکہ اگر لو کا لفظ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، یعنی شیطان کا دروازہ اس سے کھل جاتا ہے جب اس طور سے ہو کہ تقدیر پر بے اعتمادی نکلے اور انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے فلاں کام کرنے سے یہ آفت آئی۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کے پاس زیادہ محبوب ہے، بہتر ہے، کیونکہ وہ جہاد میں کام آ سکتا ہے، دشمنان اسلام کا مقابلہ کر سکتا ہے، عبادات کو بھی بحسن و خوبی انجام دے سکتا ہے۔ تاہم ہر ایک مومن میں، چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور ہو، صفت ایمان کی وجہ سے دونوں بھی بہتر ہیں اللہ کے پاس، دونوں کا درجہ بھی برابر ہے۔ البتہ جو زیادہ عبادت کرے گا طاقتور ہونے کی وجہ سے، اس کو اس کا صلہ ملے گا عبادت کا، اور دشمنان اسلام سے مقابلہ کرے گا تو جہاد کا بھی ثواب ملے گا۔ بہرحال چاہے مومن طاقتور ہو یا کمزور، دونوں بھی بہتر ہیں، دونوں میں بھلائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ فائدہ پہنچانے والی، کام آنے والی چیزوں کی حرص کرو، کوشش کرو، اس کے لیے لگے رہو، ایسے کام کرو جو تم کو قیامت کے دن فائدہ دیں، اور تم بے بس مت ہو جاؤ۔ کوئی کام کرنے کے بعد اگر نتیجہ نہ نکلے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کام کو جاری رکھو، کوشش کا سلسلہ برقرار رکھو، اور اس طرح نہ کہو اگر میں ایسا کرتا تو مجھے کامیابی ملتی، اگر میں یہ راستہ اختیار کرتا تو میں کامیاب ہو جاتا، میں اس مصیبت سے نکل جاتا۔ کیوں؟ بلکہ یہ کہو اگر تمہارا کوئی کام نہ بنے، کوشش کرنے کے باوجود تم ناکام ہو جاؤ، تو کہو کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی تقدیر ہے، اس نے جو چاہا وہی کیا، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنی مشیت کو، اپنی مرضی کو، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے، اس کی مرضی اور اس کی مشیت میں فنا کر دینا چاہیے۔ یہی بندے کے لیے اعلیٰ درجے کا مقام ہے، کہ بندے کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور لو کا لفظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، یعنی کوئی کام نہ بنے تو بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں یہ تدبیر اختیار کرتا تو میرا کام بن جاتا، اگر میں ایسا کرتا تو میں اس مصیبت سے باہر نکل جاتا، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے اللہ کے اوپر سے بالکل یہ اعتماد اٹھ جاتا ہے اور شیطان یہاں پر غالب آ جاتا ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے کہ وہ بندے کو اس طرح کے وساوس اور خیالات میں مبتلا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کام نہ بنے، محنت اور کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہو جائیں، تو وہاں پر یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے شاید اللہ کو یہ چیز منظور نہیں ہے، اسی لیے میرا یہ کام نہیں بنا۔ حدیث نمبر 4169، باب الحکمت، حکمت کا بیان۔ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا عبد الله بن نمير عن ابراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو احق بها
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کا کلمہ، حکمت کی بات مسلمان کی گمشدہ دولت ہے، جہاں اس کو پائے اگرچہ کہ کافر ہی کے پاس ہی صحیح، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حکمت والی بات مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، مومن کی گمشدہ دولت ہے، جہاں بھی ملے اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بات حکمت والی ہو، دین یا دنیا کی بھلائی کی ہو، آخرت میں کام آنے والی ہو، بولنے والا کون ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ بات حکمت والی ہے، فضیلت والی ہے، دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ دور جاہلیت میں بھی شعراء جو مبالغے سے، غلو سے کام لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے بعض اشعار میں حکمت پوشیدہ ہوتی تھی، جیسا کہ ایک شاعر کا قول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، اصدق کلمۃ قالہا الشاعر لبید، یعنی سب سے سچا کلمہ، حق بات جو شاعر نے کہی وہ لبید ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، صرف دوام اور بقا اللہ کی ذات کو حاصل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہر نعمت یقینی طور پر ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی نعمت کتنی ہی بندے کو عطا کی جائے وہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ حکمت کی بات ہے، جہاں کہیں مومن کو ملے وہ لے لے، کام آنے والی چیز ہے، جس سے اس کی دنیا آخرت سنور رہی ہے، آخرت میں کام آنے والی ہے، دین میں اس کو مدد دینے والی چیز ہے، تو اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 4170، حدثنا عباس بن عبد العظیم العنبری حدثنا صفوان بن عیسیٰ عن عبد اللہ بن سعید بن ابی ہند عن ابیہ قال سمعت ابن عباس یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، یعنی ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی اہمیت نہیں سمجھتے، اور علوم و فنون شرعی اور دنیاوی حاصل کرنے میں مصروف نہیں ہوتے اور وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک تندرستی، دوسرے فراغت یعنی فرصت۔ یہ دو نعمتیں اللہ کی بندے کو جو عطا کی گئی وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں جانتے اور اس سے صحیح استفادہ نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ تندرستی اور فراغ دستی یعنی فرصت کے اوقات، یہ بڑی اہم نعمتیں ہیں۔ اللہ کی بندہ تندرستی کی حالت میں اللہ کی جتنی اطاعت کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، اس کو اس کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، کمزوری آ جائے گی، ضعف طاری ہوگا، تو اس وقت جیسے عبادت کرنا چاہیے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تندرستی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ لوگ قسم قسم کی بیماریوں میں مختلف مبتلا ہو کر نہ ٹھیک سے عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے صحت، تندرستی یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے ایک شعر ہے کہ تنگ دستی ہزار ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تنگ دستی چاہے کتنی بھی ہو، لیکن اگر کوئی تندرست ہے، صحت اور عافیت کے ساتھ ہے، اعضاء صحیح و سالم ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور فرصت کے اوقات کو غنیمت جاننا چاہیے۔ مصروفیت بڑھنے سے پہلے فرصت کے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جب تک تندرستی ہے اور فرصت ہے، بندے کو اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے خوب عبادت کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ زمانہ گزر جائے، تندرستی کا زمانہ چلا جائے، بڑھاپا آ جائے، کمزوری طاری ہو جائے، ضعف طاری ہو جائے اور بیماری میں گرفتار ہو، اور پھر فرصت بھی نہ ملے، اس وقت کچھ کرنا چاہے تو بندہ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا تندرستی کو اور فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، تاکہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہو۔ حدیث نمبر 4171، حدثنا محمد بن زیاد حدثنا الفضل بن سلیمان حدثنا عبداللہ بن عثمان بن خثیم حدثنی عثمان بن جبیر مولا ابی ایوب
عن ابی ایوب قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ علمنی واوجز قال اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعتذر منه واجمع اليأس عما في ايدي الناس۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تعلیم دیجئے لیکن مختصر، کوئی بات بیان فرمائیے، نصیحت فرمائیے لیکن انتہائی جامع اور مختصر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے تم اب آخری نماز پڑھ رہے ہو، اس کے بعد تمہارا انتقال ہونے والا ہے۔ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تم اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، اور ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس سے تم کو آگے چل کر معافی مانگنا پڑے، معذرت خواہی کرنا پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، اس سے مایوس ہو جاؤ، کسی کی خواہش ان سے مت کرو۔ یہ تمہارے لیے جامع نصیحت ہے جس پر تم عمل کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ کیا ہے وہ نصیحت؟ ایک صحابی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے تعلیم فرمائیے، کچھ سکھائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے تاکہ میں اس نصیحت پر عمل پیرا ہو سکوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ آخرت کے تصور کو پیش نظر رکھو اور موت کو اتنا قریب سمجھو جیسا اگر تم کوئی نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ بس یہ میری آخری نماز ہے، اور زبان پر کنٹرول رکھو، قابو رکھو، زبان پر اپنی گرفت برقرار رکھو، کوئی ایسی بات نہ نکالو زبان سے کہ کہنے کے بعد پھر تم کو معذرت خواہی کرنا پڑے، معافی چاہنا پڑے، ایسی کوئی گفتگو زبان سے نہ کرو، بیکار لا یعنی گفتگو چھوڑ دو، اور لوگوں سے نا امید ہو جاؤ، لوگوں کی دولت پر نظر نہ رکھو، لوگوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، ساز و سامان ہے، دنیا کی دولت ہے، آرائش اور زیبائش کا سامان ہے، فخر و مباحات کا جو سامان ہے، اس سے مایوس ہو جاؤ، لوگوں سے امید نہ لگاؤ، صرف اللہ سے اللہ لگاؤ۔ حدیث نمبر 4172 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا حسن بن موسیٰ عن حماد بن سلمۃ عن علی بن زید عن اوس بن خالد عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یجلس یسمع الحکمۃ ثم لا يحدث عن صاحبہ الا بشر ما يسمع كمثل رجل اتى راعیا فقال یا راعی اجزرنی شاة من غنمک قال اذهب فخذ بأذن خیرها فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم قال ابو الحسن بن سلمة حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا موسیٰ حدثنا حماد فذكر نحوه وقال فيه بأذن خیرها شاة۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثال جو بیٹھ کر حکمت کی بات سنے پھر لوگوں سے وہی بات بیان کرے جو اس نے بات سنی ہے، ظرافت اور ہنسی کی اور حکمت کی بات بیان نہ کرے اپنے ساتھی سے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص چرواہے کے پاس جائے اور اس سے کہے اے چرواہے مجھے ایک بکری ذبح کرنے کے لیے دے دو، تو وہ کہے کہ جاؤ اور گلے میں یعنی جو بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے، ریوڑ میں سے اچھی بکری کا کان پکڑ کر لے جاؤ، تو وہ شخص جائے اور کتے کا کان پکڑ کر لے کر چلے، تو اس نے بہتر یعنی اچھی بکری کو تو چھوڑ دیا اور برے یعنی کتے کو لے لیا۔ یہی مثال ہے اس کی جو ایک عالم یا حکیم سے اچھی اور بری دونوں طرح کی باتیں سنے لیکن اچھی بات کو تو چھپا دے اور بری بات کو نقل کرے۔ اس حدیث کی 2 سندیں ہیں اور دونوں ہی ضعیف ہیں کیونکہ دونوں سندوں کا دار و مدار علی بن زید پر ہے اور وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ بہرحال فضائل اعمال میں کوئی حدیث اگر وارد ہو، اگر وہ ضعیف بھی ہو تو وہ قابل قبول ہے، اس پر تمام محدثین اور ائمہ کا اتفاق ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک عالم اگر کوئی اچھی اور بری بات دونوں بیان کرے اور سننے والا اچھی بات تو بیان نہ کرے، دوسرے کے سامنے صرف بری بات کو نقل کر دے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص چرواہے کے پاس جا کر کہے کہ مجھے ایک اچھی بکری، ایک ایسی بکری جو ذبح کے قابل ہو، قربانی کے لائق ہو، ایسی بکری مجھے دے دو، تو راعی کہے، چرواہا کہے کہ ریوڑ میں جاؤ اور جو اچھی بکری ہے جو تم کو پسند آئے وہ بکری لے لو، اس کو اجازت دے دے، اختیار دے دے، اس کے باوجود وہ
ریوڑ میں جا کر بکری لانے کے بجائے اگر کتے کا کان پکڑ کر لے کر چلا جائے تو اس میں چرواہے کا کیا قصور ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حکمت کی بات، دانائی کی بات، عقل مندی کی بات، کام آنے والی بات کو اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کی زبان سے اچھی بات بھی نکلتی ہے، بری بات بھی نکلتی ہے، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اچھی بات کو لیں، اچھی بات کو اختیار کریں، اچھے اخلاق کو اختیار کریں۔ لوگوں کے ساتھ ہم ایسے نہ رہیں جیسے لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یعنی لوگ جیسا سلوک کریں گے ہم بھی اگر ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں تو یہ اخلاق نہیں ہیں، بلکہ اخلاق تو یہ ہیں کہ ظالم کو معاف کر دیا جائے، جو ہم کو محروم کر دے ہم اس کو عطا کریں، اور جو ہم سے قطع تعلق کر لے ہم اس کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھیں، بحال رکھیں، اور اچھے سلوک کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ باب ختم ہو گیا۔